بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی النصح و ایصال الخیر۔ یہ باب خیر خواہی کرنے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے، یعنی یہ کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے۔ بھائی مسلمان اور غیر مسلمان ان میں فرق ہونا چاہیے۔ ہماری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جس کے اندر انسانیت ہے، ہمدردی ہے، بھائی خواہی ہے، اور لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور بھلائی ان کے ساتھ بھلائی سوچنا، سازش اور ان کے خلاف راستے بنانا، ان کو نقصان پہنچانے کی کیسے ضلع میں سوچنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی شان بالکل الگ بنائی، اس کو بالکل ممتاز دوسری قوموں سے رکھا ہے، یعنی اس کے اندر تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کوئی خوبی مسلمان سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو 100%، اگر وہ مومن ہے تو 100% خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے۔ اور یہاں نصیحت کی تعریف کرتے ہیں، اس کی اہمیت بتاتے ہیں کہ نصیحت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایسے شخص کے ساتھ خیر خواہی اور نیکی اور ہمدردی اور مدد کرنا جو ان چیزوں کا خواہش مند ہو، پریشان ہو، لوگ ستا رہے ہوں، پیسہ نہ ہو، پریشانیوں میں اس کی گزر بسر ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں۔ حضرت تمیم ابن اوس داری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اور اس کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دین اگر کہا جائے کہ آپ دیندار ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہر ایک کے خیر خواہ ہیں، ہر ایک کے ساتھ بھلا سوچنے والے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سوچنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا، بھلائی کرنے کا، اور ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنے، اچھا سوچنے اور پکا کرنے کا، یعنی یہ خیر خواہی کرنا ہے، اللہ کے ساتھ بھی کرنا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ بھی کرنا ہے، رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور ائمہ مسلمین جو سربراہ وردہ اشخاص ہیں، جو امت کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، ان کے ساتھ بھی، اور عام چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی، یہ اس کا نام دین ہے۔ مختلف اب یہ چیزیں ہیں کہ دین اور مسلمان اور اس کے ساتھ پھر نماز اور روزہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور چیزیں فرض اللہ نے کی ہیں، اسی کے ساتھ دین کی جو ایک انسان کے لیے اور چیزیں اور خوبیاں ہونا چاہیے، وہ بھی تمام تر ہونی چاہیے۔ مختلف ابواب آ رہے ہیں، آج آخری دن ہے تو اس کو بتا دیں کہ مختلف جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سب چیزیں دینداری کی ہیں، وہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ خیر خواہی اور ہمدردی کرنا یہ بھی ایک طرف ضروری ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی مسلمان کی کسی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر کسی کو سے تمہیں محبت ہے، تعلق ہے، تو پھر اس کی مدد کرو، ہر صورت مدد کرو۔ اب کہا فرمایا آپ نے کہ ظالم ہو تو اس کے اپنے بھائی کی مدد کر، مظلوم ہو تو مدد کر۔ کہا گیا بھائی مظلوم ہے تو مدد کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، ظالم ہے تو کیسے مدد کریں؟ اور اس کے ساتھ مل جائے مارنے پیٹنے میں اور لوگوں کو ستانے میں؟ نہیں، تم محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تو وہ تمہارا بھائی جنت میں جائے، تو وہ اگر ظالم ہو رہا ہے تو اس کو روکو، ظلم نہ کرنے دو، اس کو ہر طرح سے طاقت سے روک سکو تو طاقت سے روکو، ورنہ سمجھا بجھا کر کہ کیوں تم اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہتے ہو،
تو اس کو روکو ظلم سے۔ تو بھائی کے ساتھ اسی طرح اور چیزیں ہیں، آدمی ہر موقع پر ہر جگہ میں آدمی کیا عادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کیا ہے، دین کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقات بھی رکھے ہیں، خیرات بھی رکھی ہے، اور ان کی ادائیگی بھی آسان فرمائی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے بھائی سے جب ملو تو مسکرا کے ملو، اپنے بھائی سے ملو مسکرا کے ملو، اچھی طرح سے، خندہ پیشانی سے، اور بھلائی کا حکم دو اور اس کو برائی سے روکو۔ یہ ہمدردی کرنا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی خوبیاں اس کے کام آتی ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ صدقہ جاریہ، کوئی کام ایسا کر گیا کہ وہ صاحب اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے ویسے جیسا حدیث پڑھ چکے ہیں کہ پرسوں میں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس صدقے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور اس کو بہت دن تک باقی رکھتے ہیں، وہ ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی آپ نے علمی ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اس کا فیض عام ہو گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے، تو اس سے بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کو صالح اولاد دے دے تو صالح اولاد آپ کے اوپر منحصر ہے، آپ کی کوششوں پر بھی ہے، آپ کے اپنے اس پر بھی ہے کہ آپ اس کی فکر کریں، اس کو لکھائیں پڑھائیں، صحیح راستے پہ ڈالے رکھیں، ہمیشہ اس پر نظر رکھیں۔ آپ کی اولاد اگر نیک ہو جائے گی تو ہمیشہ آپ کو پھر اس کا تو تین چیزیں اس کو ثواب پہنچاتی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ ہے، علم نافع ہے، اور نیک اولاد ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پھر باب آ رہا ہے الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ بھی اہم بات ہے، اور یہ بھی ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں کو جوڑنے والا ہو، لوگوں کے درمیان جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کرنے والا ہو، اور لوگوں کے درمیان جو جھگڑیلو تمام امور ہو ان کو نپٹائے، ان کو درست کرے۔ تو یہ کام بھی دین ہی کا ایک کام ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے ہمیں کیا لینا دینا، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ کہیں جھگڑا وگڑا دیکھیں تو اس کو نپٹانے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ صاحب آپ بس چھوڑے ہوئے آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ اور ماچس لگا رہے ہیں، یہ سن گئے مسئلہ، خوب مزہ آئے، دیکھیں کتنی لاٹھیاں اور گولیاں چلتی ہیں، ہم سے کیا لینا دینا، جیل جائیں گے یہ جائیں گے، مریں گے یہ مریں گے، ہم سے لینا دینا نہیں، ہم سے کیا کریں۔ تو فرمایا نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر جھگڑے ہو رہے ہیں لوگوں میں تو آپ صلح کرائیے، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ نے یہی کیا۔ آپ کو جہاں بھی خبر ملتی تھی کہ جھگڑا ہو گیا آپ فوراً اس کے یہاں جاتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں کہ قبا والوں میں ایک بار جھگڑا ہو گیا، خوب زبردست سنگ باری ہوئی، گھومنے چلے قاعدے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے کہا فوراً ہمیں لے چلو، چلو جھگڑا ختم کروائیں، یہ تو بڑی مصیبت بن جائے گا آگے چل کے۔ آپ فوراً گئے، جا کے صلح کرا کے آئے۔ یہی آپ کی، آپ امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، جھگڑوں کو ختم کرائیے، ماچس نہ لگائیے، مزے نہ لیجیے، اللہ کی آپ پکڑے جائیں گے، اس لیے آپ جتنا ہو سکے اتنا کیجیے۔ اسی طرح ایک بار آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں جھگڑے کی آپ نے آوازیں سنی، دونوں قاعدے جھگڑ رہے تھے، زور سے چلا رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا بس جتنا نے موقع دے دیا اب آگے کوئی موقع کا وہ نہیں، اب ٹائم نہیں دیں گے، فوراً جو تم سے وعدہ ہے وہ کرو فوراً، اور میں اللہ کی قسم نہیں چھوڑ سکتا اور موقع نہیں دے سکتا۔ آپ فوراً گھر سے نکلے اور کہہ رہے ہیں ارے بھائی یہ بتائیے کہ کون سا ہے جو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا، میں نیکی نہیں کروں گا۔ ارے کیوں نیکی نہیں کرو، نیکی کرو، بس قسم کھا، جتنی سہولت دو گے، جتنا اس کو موقع دو گے، اتنا ہی اللہ کے ہاتھ سے عجیب ملے گا۔ کسی نے وعدہ کیا ہے پورا نہیں کر پا رہا بیچارہ، وقت پہ نپٹا نہیں پا رہا ہے،
آپ اگر موقع دے سکتے ہیں تو آپ موقع اور دے دیجیے، ثواب کما لیجیے۔ اگر کوئی اور مجبوری الگ بات ہے، لیکن یہ کہ نیکی کے کام میں قسم کھا کھا کے انکار کرنا یہ مناسب نہیں۔ تو فرمایا کہ آدمی کو جتنا موقع ملے اتنا کام ہے۔ اسی طرح اس حدیث اس باب میں یہ کہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر جوڑ پر اللہ نے صدقہ رکھا ہے، اور یہ کیوں؟ یہ زحمت کے لیے نہیں، یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے صدقہ آپ کے ہر جوڑ پر رکھا ہے۔ ہر دن 24 گھنٹے میں ہر دن ایک صدقہ انسان کے ہر جوڑ پر ہے۔ اب یہ کہ یہاں ہر جوڑ پر ہے تو ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو فرمایا ادائیگی کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ادائیگی کو آسان فرمایا ہے۔ آپ بھلی بات آپ نے کوئی بولی، کوئی نیکی مسکرا دیے کسی کے سامنے، صدقہ ہو گیا۔ آپ نے کسی کے سامان اٹھا کے گھوڑے کے اوپر رکھ دیا، رکشے کے اوپر رکھ دیا، تو یہ بھی ایک صدقہ ہو گیا۔ آپ مسجد کے لیے نماز کے لیے نکلے، ہر قدم آپ کے لیے ایک صدقہ ہے۔ تو یہ آپ کے اجر و ثواب کو اللہ بڑھانا چاہتا ہے، اس بہانے سے بڑھانا چاہتا ہے۔ جو صدقات رکھے ہیں وہ بہت اہم، بہت مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ وہ کریں تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جو چغل خوری کرتا ہے نا، ادھر کی ادھر لڑاتا ہے، لوگوں کو جھگڑے میں ڈالتا ہے، جھوٹ باتیں ادھر سے ادھر کرتا ہے، وہ شخص جنت میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمیں صلح کرانی ہے اور وہ اور جھگڑے پیدا کر رہا ہے۔ تو جھگڑا پیدا کرنے والا۔ اب اسی طرح ایک باب ہے، باب فی بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا کرنا، والدین کے لیے قربان رہنا، والدین کے لیے جو کچھ بھی بن سکے وہ آپ کو کرتے رہنا۔ اس کے لیے آیات بھی ہیں بہت طاقتور اور احادیث بھی بہت زبردست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں والدین کے ساتھ نیکی کر کے ہی رہنا ہے، نیکی ہی کرنا ہے، کیونکہ بڑے احسانات ہیں ان کے، بہت قربانی ہے ان کی۔ کیسے کیسے تمہاری ماں نے تکان در تکان تم کو اٹھا کے رکھا، کس طرح مصیبتوں سے تمہیں ان ایام میں تمہاری کی وجہ سے انہوں نے گزارے، کس طرح حمل سے ہوئی اور کس قدر تکلیفیں برداشت کی، اور پھر کس قدر تکلیفوں کے ساتھ وضع حمل ہوا، اس کے بعد تم اس کے احسان کو نہیں مانتے ہو۔ والدین کا زبردست احسان ہے، اس کو ماننا چاہیے، ہمیشہ اس کے آگے اپنے سر کو جھکا کے رکھنا چاہیے اور بہتر سے بہتر اس کے لیے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اب یہ بھی ایک دین ہے، اگر آدمی کہے یہ سب دنیا داری ہے، دنیا داری ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ دین ہے، باقی معاملات لوگوں کے درمیان صلح کرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا کرنا، والدین کے ساتھ ہر خوبی کرنا، تو یہ تو دنیا داری ہو، ہرگز ہرگز نہیں، یہ خالص دینداری ہے، یہ خالص دینداری ہے، اس کو کوئی دنیا داری نہ سمجھے۔ اس لیے کہ آیات بھی ایسے ہی ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے ہجرت و جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تمہارے ماں باپ میں کوئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے نام بلکہ لاہما دونوں ہیں، ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم جہاد نہ کرو، تم اکیلے اپنے باپ باپ کے بیٹے ہو، جاؤ اپنے باپ باپ کی خدمت کرو، جہاد نہ کرو۔ جہاد کرو گے شہید ہو گئے تو تمہارے بڈھے ماں باپ کو کون دیکھے گا؟ تمہارے لیے یہی جہاد ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو یہ سب دین کی چیزیں، یہ سب سمجھنے والی چیزیں۔ اور پھر ایک نیچے حدیث ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، بد دعا بھی فرمائی اس شخص کے لیے
جس کو بڑھاپے میں والدین ملے اور ان کی خدمت نہ کرے وہ، اور ان کی خدمت ہی سے جنت نہ مل پائے اس کو، تو ایسا شخص بڑا بدقسمت ہے جس کو بوڑھاپے میں والدین ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، جنت حاصل نہ کر پائے۔ تو یہ اہم ترین ابواب ہے۔ اب اگر کسی کو باپ ماں نہ ملے تو پھر وہ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی دوست اور سہیلیوں کی خدمت کرے، جو ان کے چچا ہوں، ماموں ہوں، یا ان کے دوست احباب ہوں۔ والدین آپ کے بچپنے میں ختم ہو گئے، اب ان کے جو پتہ لگائیے ان کی دوستی کس سے تھی، یا آپ کے چچا و ماموں کون لوگ ہیں، بس ان کی خدمت کر لیجیے، تو ان کی خدمت سے بھی ماں باپ کی خدمت کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح باب فی صلۃ الرحم، صلہ رحمی ایک بہت اہم چیز ہے۔ بھائی آدمی یہی ہوتا ہے کہ غیروں سے بڑی دوستیاں اور اپنوں سے دشمنیاں، رشتے دار ہیں ہر ایک سے لڑائی، اور جو دور کے جن سے کوئی رشتے داری نہیں، جن سے کوئی تعلق نہیں، ان سے بڑی رشتے داریاں، تو یہ سب مناسب نہیں۔ صلہ رحمی، رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتے داروں کے ساتھ اچھا کرنا اللہ کے بڑا پسندیدہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، اس میں ہم کوئی دخل اندازی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب صدقہ و خیرات کرو تو پہلے اپنے رشتے دار کو دو، صدقہ خیرات کرو تو خاندان میں جو تمہارے غریب محتاج ہو پہلے اس کو دو۔ کیوں بھائی؟ اس پر ڈبل اجر ملے گا۔ کسی غیر کو دو گے صدقہ خیرات 1 ثواب، رشتے دار کو دو گے 2 ثواب، تو ڈبل کیوں نہ حاصل کر لو؟ سنگل کے بجائے ڈبل تو زیادہ فائدے میں رہو گے۔ تو رشتے دار کو دو، رشتے دار کو دو گے تو ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور ایک صدقے کا ملے گا۔ اگر کسی اور کو دو گے تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، رشتے دار کو دو گے تو پھر تمہیں کیا ہوگا؟ دونوں ثواب ملیں گے۔ پھر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، کہ اگر وہ چاہتا ہے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، پیسہ بھی خوب آئے اس کے پاس، ہے نا، پیسہ بھی خوب آئے اور عمر بھی اس کو طویل ملے، لمبی عمر ملے، جلدی مرے نہ، تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کرے، وہ رشتوں کو جوڑے، رشتے داروں سے تعلق بنا کے رکھے، رشتے داروں کے یہاں آئے جائے، کبھی کبھی آئے جائے تاکہ رشتے بنے رہیں۔ فرمایا کہ جس کو عمر طویل چاہیے اور بہت پیسہ بھی چاہیے، اس کو صلہ رحمی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو صلہ رحمی کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دین ہے، دین سے الگ نہیں۔ ہم سوچتے ہیں نماز روزہ صرف کر لیں، باقی یہ تو بندوں والے کام ہیں، بندوں والے۔ تو اسی طرح ایک باب ہے، باب فی النفقۃ علی العیال، اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اب اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ خالص دین کا ایک معاملہ ہے۔ اگر آپ کو ثواب اچھی نیت سے آپ نے اہل و عیال پر خرچ کیا تو ثواب بھی ملے گا، اور اللہ کے یہاں آپ کی قربت بھی مل جائے گی آپ کو۔ تو اولاد میں کیسے خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کیا شکل اختیار کریں؟ تو فرمایا کہ آپ ان کو بہتر، معتدل، اڑانے تللے خرچ کرنے والا نہ بنائیے، ان کے بعد بیجا اڑائیے نا، بلکہ یہ تربیت کے بھی خلاف ہے اور لڑکے کے بگڑ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو جو مناسب ہو، جو بہتر طریقہ ہو وہ اختیار کیجیے۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ کو غریب کی بھی مدد کرنی ہے، رشتے داروں کو بھی دینا لینا ہے، صلہ رحمی کو بھی کرنا ہے، آپ اتنا خرچ کیجیے جتنا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی اولاد پر، اہل و عیال پر خرچ کریں گے، یہ خرچ کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔
آپ الگ سے کوئی کام نہیں کریں گے، یہ خالص اجر و ثواب والا کام ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیں تو بگڑیں گے، خراب ہوئیں گے، تعلیم نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، خالص بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو آپ ان پر خرچ کیجئے، ان کے اوپر نگہداشت رکھیے۔ اولاد کی فکر کرنا، اولاد کی فکر کرنا یہ سنت رسول بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ آپ نے حضرت حسنین کی اپنی اولاد کی، آپ کی جلدی سب کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ کا آخر تک، پھر حضرت فاطمہ کے بعد حضرات حسنین کا مستقل آپ ان پر نظر رکھتے تھے کہ کوئی برائی تو ان کے اندر پیدا نہیں ہو رہی۔ ایک بار حضرت حسن نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، صدقے کا تھا، آپ نے فوراً ان کو ٹوکا اور تربیت کی اور فرمایا دیکھو حسن کیا گڑبڑ کر رہے، یہ صدقے کا کھجور ہے، ہم لوگ کے لیے جائز نہیں ہے تو کھانا، تھوکو جلدی تھوکو۔ اگر آپ کہتے تو نظر پھیر لیتے، ارے کیا ہوا، کھا لیا، ایک کھجور کھا لیا، کھا لینے دیتے کہ بیچارہ بھوکا ہوگا، بلا وجہ کی محبت جتلا دیتے تو تربیت بھی اور ایک حرام مال بھی آپ کے پیٹ میں چلا جاتا اور تربیت بھی آپ کی صحیح۔ تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں۔ تو اپنے بچوں پر خرچ کرنا عین اجر و ثواب کی بات ہے، یوں ہی دنیا داری ہے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بچوں پر خرچ کرنا یہ دنیا داری، دین سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، خالص دینی عمل، خالص دین کا کام۔ آپ کے اپنے بچے، آپ ہی کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے ان پر خرچ کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے کپڑے لتوں کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا۔ تو اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد چیزیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا بھر کے جو آدمی خرچے کرتا ہے، سب سے اجر والا آپ کا خرچ ہوا ہے جو بچوں پر خرچ کرے۔ آپ یہ نہ ہو چراغ تلے اندھیرا، سب کو بانٹتے پھر رہے اور بچے آ کے بھوکے ہیں، یہ گناہ عظیم ہے۔ یہ اگر آپ کو صدقہ کرنے کا بہت شوق ہے، بچے کو اوپر نہیں کیا وہ بھوکا ہے، بیوی کو اوپر نہیں کیا وہ بھوکی ہے، اور آپ جا کے دوسری کا بانٹتے پھر رہے، آپ عظیم گنہگار ہیں، آپ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کو پہلے خرچ کرنا، حساب سے خرچ کرنا، یہ ہے، یہ نہیں آپ بچوں پر سب خرچ جائیں۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں آدمی کماتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی کماتا ہے۔ بیوی بچوں کو خرچ کرنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، فرض آپ پورا کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ باقی اپنے آپ دوسروں پہ بھی خرچ کرنا آپ کے لیے بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کو خرچ کرنا یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح بچوں پر خرچ کرنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کو تم بہت بڑا کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو، عظیم تحفہ دینا چاہتے ہو، کوئی بہت قیمتی چیز اپنے بچے کو دینا چاہتے ہو تو تم اس کو علم دے دو اور ادب دے دو۔ اگر تم سب سے قیمتی چیز اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہو، سب سے اعلیٰ پسندیدہ اللہ کیا تو اس کو علم والا ادب والا بنا کے، یعنی تعلیم کا انتظام کر دو اس کے لیے، تربیت کے اوپر پوری اس کے اوپر رکھو دھیان دو کہ وہ گالی نہ بکتا ہو، وہ بدتمیزی نہ کرتا ہو، وہ بد اخلاق نہ ہو، وہ اخلاق مند ہو، دوسروں کے کام آنے والا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، وہ ایسا مزاج بنا دیا تو یہ سب تو قیمتی چیز آپ نے اس کو دے دی۔ تو یہ سب دین ہے، دین ایک صرف نماز روزہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ رشوت بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، رشوت کہ نماز روزہ میرے اللہ کے لیے اور رشوت خوری ہے ہماری اپنی ذاتی چیز ہے۔ بھائی بہت دین مجموعہ ہے بھیا، دین تمام شعبوں کو محیط ہے، ہر چیز دین ہے، ہر چیز آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا لین دین کرنا ہر چیز دین ہے، دین کوئی ایک چیز کا نام نہیں۔ تو فرمایا کہ دین جو ہے ہر چیز، اپنے بچوں کو سب سے اعلیٰ آپ اچھے اخلاق والا
اس کو کھاتا پیتا ایک جگہ آیا ہے کہ تم جب مرو تو اپنے بچوں کو کھاتا پیتا چھوڑ کے مرو. اب جب تم دنیا سے جاؤ تو اتنا اپنے بچوں کو کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤ, اتنا بدحال نہ چھوڑ کے جاؤ کٹورا لے کر در در بھیک مانگے. تم ذمہ دار ہو اپنے بچوں کے, تو ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا ان کو پڑے, وہ خود کفیل ہو, اپنا خرچہ خود اٹھا لے. یہ دیکھیے یہ سب بھی ہم نے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں میں ایسا کر کے جاؤں گا کہ بس کوئی حساب کتاب نہ رہے. نہیں, حساب کتاب ہونا چاہیے. ہاں اناپ شناپ نہیں ہونا چاہیے, بے تکا بے سرا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے مرتے ہی آپ کا بچہ جو ہے وہ برائیوں مبتلا ہو جائے, آپ کی جمع کی ہوئی کمائی ہوئی دولت کو لٹائے اور بری عادتیں اس کے اندر پڑ جائے. تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس پیسے ہیں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ہاں سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو. اب دیکھیے آپ کہیں گے دوسروں پہ خرچ کرو, کہتے نہیں پہلے اپنے اوپر خرچ کرو, پہلے اپنے اوپر خرچ کرو. اس نے کہا اور ہے؟ آپ نے کہا اپنے بیوی پر خرچ کرو. اور ہیں اللہ کے رسول؟ تو کہنے لگا آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے پر خرچ کرو, اپنے بیٹے پر خرچ کرو. پھر کہا اور ہے کچھ؟ آپ نے کہا اپنے خادم پر خرچ کرو. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد جب اور ہیں تو پھر اپنے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے جو دکھے اس پر خرچ کرو. لیکن پہلے کیا کہا گیا؟ اپنے اوپر, بیوی پر, بچے پر. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو صاحب دوسروں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں, گھر والوں کے لیے لڑاکو ہوتے ہیں, جھگڑالو ہوتے ہیں, گھر میں آتے دنگا شروع ہو جاتا. تو فرمایا ایسا نہیں. اب باب فی حقوق الزوج علی امراتی, شوہر کے بیویوں پر کیا حق ہے, یہ بھی دین ہے, یہ سب چیزیں دین ہے. تو عورت کو بتایا گیا شوہر کا بہت حق ہوتا ہے بیوی پر. یہاں تک کہ روزہ جو خالص عبادت ہے, اگر نفلی روزہ ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں رکھ سکتی عورت. شوہر سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں. شوہر کہہ رکھ لو تو روزہ رکھے, شوہر کہہ نہیں رکھنا کام بہت ہے گھر, روزہ رکھ کے کیسے کام کر پاؤ گی, روزہ نہیں رکھنا, تو اس کو نہیں رکھنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. تو شوہر کی اجازت سے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ایسے ہی اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ شوہر کے اوپر, شوہر کے بیویوں پر بڑے حقوق ہیں اور بیویوں کے شوہر پر حقوق ہیں. تو بیویوں کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے شوہروں کو وہ خوش رکھیں, اپنے شوہروں کو خوش رکھیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں عورت کو, اگر میں سجدے کو جائز رکھتا یا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہم سب سے پہلے بیوی سے کہتے شوہر جب آیا کرے تو سجدہ کیا کرو, تعظیمی سجدہ کیا کرو شوہر کو. لیکن سجدہ خالص اللہ کا حق ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو دنیا میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا, خالص اللہ کا. فرمایا اگر یہ سجدہ عورتوں کے لیے بھی جائز ہوتا تو ہم بیوی سے کہتے شوہر کو سجدہ کیا کر. اسی طرح آپ نے فرمایا عورت کون سی بہتر ہے, کسی نے پوچھا عورت کون والی بہتر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بہتر ہے کہ جب گھر میں شوہر آئے تو بیوی اس کو خوش کر دے, ایسے اخلاق سے پیش آئے, ایسا اچھے انداز سے وہ ملے کہ شوہر اس سے خوش ہو جائے, اس کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جایا کرے, وہ بیوی سب سے اچھی. یہ ساری چیزیں, اس کو بھی یہ بھی دین, یہ سب دینی چیزیں, الگ سے کوئی چیز نہیں. اسی طرح مردوں کے اوپر بیویوں کے حقوق ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب عورت تو اللہ تعالیٰ نے جس مزاج کا بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کو یہ سب چیزیں ایسی ویسے ہی اللہ نے اس کو ویسے ہی بنایا ہے. یعنی مرد کا اللہ نے ایک مزاج فطری بنایا ہے, عورت کا ایک مزاج اللہ نے فطری بنایا ہے. عورت کو کن باتوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے؟ کپڑوں کا, لتوں کا, پیسوں کا, ان چیزوں کا زیادہ عورت کو شوق ہوتا ہے. مرد کا شوق الگ ہے, بیوی کا شوق الگ ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ اچھا شوہر وہ ہے جو خود کھائے وہی اپنی بیوی کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہی اپنی بیوی کو، یعنی بہتر اس کو کھلائے، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے۔ یہ نہیں کہ ڈیوٹی سے آیا تو راستے میں کسی اچھے ہوٹل میں کھا پی کے خوب بڑھیا سے اور موچھیں تاؤ دیتا ہوا اور پونچھ پانچ کے چکنائی کہ بیوی بھاپ نہ جائے اور گھر آ گیا، میاں کیا پکائے؟ ارے بھوک نہیں ہے، تمہیں بھی نہیں ہوگی، ارے لوکی اور کدو کی سبزی بنا لے، تھوڑا سا چکھ لیں گے، یہ نہیں چاہتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پیٹ بھرا رہتا۔ ناانصافی آخری درجے کی نہیں، جو آپ کھائیے اس کو کھلائیے، جو آپ پہنیے جس معیار کا ایسے ہی، یہ نہیں کہ اپنا پیٹ بھرا ہے، خوب مرغ مسلم بڑھیا بڑھیا کھانے آپ کھا کے آ گئے، اب بیوی سے منہ بنا کے ہاں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہے بہت، کھانے کا موڈ نہیں، کچھ ہلکا پھلکا بنا لو۔ ارے تم کھائے آیا، وہ تو بھوکی ہے صبح سے، اس کا تو خیال کرو۔ یہ پکڑ ہوگی اللہ کی یہاں، ناانصافی اللہ کو پسند نہیں ہے، جو تم کھاؤ وہی کھلاؤ۔ اسی لیے عورت بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک سامان ہے، اگر دنیا کے سامانوں میں سب سے قیمتی کوئی چیز ہے، سب سے راحت دینے والی کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ اگر انسان کے لیے اہم کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ عورت راحت بھی ہے، مصیبت بھی ہے۔ عورت بڑی خطرناک ہے، حبالت الشیطان کہا گیا ہے اس کو، حبالت الشیطان، شیطان کا جال، مصیبت دنیا عورت ہے کو کہا گیا ہے۔ مصیبت ہوتی ہے عورت، جس وقت ٹیڑھی بیوی آ جاتی ہے نا، درست کر دیتی، دماغ سے فراقے اڑا دیتی، تو اسی لیے نیک عورت دیکھی، بہت خوبصورت کے چکر میں نہ پڑی، زندگی بڑی نعمت ہے، سکون کی زندگی مل جائے لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اچھی بیوی مل جائے اللہ کا 100 بار شکر ادا کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا ہے، دنیا ایک سامان ہے اور سب سے قیمتی سامان عورت ہے، نیک عورت۔ تو نیک عورت کو ڈھونڈنا، باقی عورت کی فطرت بھی حضور نے بتا دی کہ عورت جو ہے اس کے اندر کجی ہے، اور پیدائشی کجی ہے، وہ ٹیڑھ ہے، عورت کو پسلی سے بنا گیا، یہ والی پسلی سے، ٹیڑھی والی، یہ ٹیڑھی والی، یہ جیسے یہ ٹیڑھی پسلی کبھی سیدھی نہیں ہوتی، جیسے کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی، ایسے بیوی بھی کبھی سیدھی نہیں ہوتی، کیونکہ پسلی سے خلقت من ضلع ہے، یہ پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا۔ پسلی کو آپ لاکھ کچھ کر ڈالیے سیدھی نہیں ہوتی، یہ کمانی والی پسلی آئی، یہ آگے مڑ گئی، عورت بھی ایسے ہی آگے مڑ گئی، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ قسمت ہے اگر آپ کو اچھی بیوی مل جائے تو آپ فرمایا کہ عورت کے اندر کمیاں ہیں تو ان کمیوں کو برداشت کرو، کوئی راستہ نہیں ہے، دوسری کرو گے تو کیا اچھی مل جائے گی، تیسری کرو گے تو کیا اچھی مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی، ملے گی تو مل جائے گی، نہیں ملے گی تو پھر نہیں ملے گی، لہذا کچھ کمیاں ہیں برداشت کرو۔ اللہ نے تم کو بدھی جیوی بنایا، عقلمند بنایا، بہتر بنایا تم کو، تو ویسے ہی تم اپنا سسٹم رکھو۔ کیا کہہ رہے؟ ہاں دعا بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، سمجھے؟ تو یہ اس کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اس کے اندر ٹیڑھپن ہوتا ہی ہے، عورت تھوڑی ٹیڑھی نہ ہو عورت ہی نہیں، عورت اگر ٹیڑھی نہ ہو تھوڑی سی تو وہ عورت ہی نہیں، لہذا عورت کی مزاج کو سمجھ جائیے، تھوڑی بہت کمیاں ہیں برداشت کرنی، اس کے مزاج کو سمجھ جائیے، ویسے ہی معاملہ کیجیے، سمجھ لیے کیسے خوش ہوتی ہے ویسے ہی خوش رکھیے اس کو، اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہو سکتا ہے بہترین کھانے بناتی ہو، آپ کو بھی راحت سے رکھنے کی اس کا مزاج ہو، اور کمیاں ہیں وہ کمیاں سمجھ لیجیے، اس کو ویسے ہی برداشت کر لیجیے، ویسے ہی اس کا سارا انتظام کیجیے۔ ایسے ہی ہم نے فرمایا کہ اگر آپ کو 2 بیویاں کرنے کا شوق ہے تو کر لیجیے، لیکن انصاف کرنا لازم ہے، انصاف کرنا ضروری ہے۔
اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ انصاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو آپ کو 2 شادیاں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اور پھر آپ کے اوپر جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ رہتا تھا، کس طرح سے آپ ان کی دلداری کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہمارے عمر کے مطابق بہت سی چیزیں ہمارے عمر کے لحاظ سے کرتے تھے. یعنی کہ حبشی لوگ آتے تھے، نیزہ بازی کا مقابلہ ہوتا تھا، نشانے بازی دکھاتے تھے اور اس کے لیے سب ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو جاتے، ہم آپ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی اور کندھے اور کان کے بیچ سے جو ہلکا سا دراز ہوتی تھی، یہ جو حصہ ہے اس سے جو ہلکا سا گیپ ملتا تھا اسے میں دیکھتی رہتی تھی، کھیل مشاہدہ کرتی رہتی تھی. آپ وسلم برابر کھڑے رہتے تھے ہماری دلجوئی کے لیے، ہمارے دل رکھنے کے لیے. ہماری عمر کم تھی، آپ ایسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرتے تھے. یہ مرد کیا ہے؟ یہ مرد کو ایسا کرنا چاہیے. بیوی کے مزاج، اس کی فطرت، اس کی عمر، اس کی چیزوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں برابر دیکھتی رہتی تھی، آپ برابر کھڑے رہتے تھے، دیر تک آپ کھیل دکھاتے رہتے تھے. کبھی نہیں ہے کہ عائشہ بس تھک گیا میں جا رہا ہوں بھائی، اب اس سے زیادہ نہیں کھڑا رہ سکتا. کبھی نہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں کبھی نہیں، ہمیشہ میری دلجوئی کی، ہمدردی کی، اچھا معاملہ کیا. میں ہی جب کہتی تھی کہ ہاں بس چلیے آپ تھک گئے، چلے بیٹھے آرام کریں، تبھی معاملہ ختم ہوتا تھا. تو بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. آپ جا نہیں سکتے کہیں، آپ کے اوپر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لازم کیا کہ اچھا معاملہ کیجیے. ایسے ہی اولاد کی تربیت کا باب آ گیا تو اولاد کی تربیت بھی ضروری ہے. اگر آپ نے بے تربیتی کی، آپ نے دھیان نہیں دیا، اللہ کے یہاں پر پیٹوا پکڑ لیا جائے گا. یہ سب آپ کی ذمہ داری. اللہ نے ایک ذمہ داری اولاد کی آپ کو دی ہے. ابتدا سے اس کو تعلیم کا اپنا خیال کیجیے، اس کی تربیت کا خیال کیجیے. جب چھوٹا بچہ ہے اگر بری باتیں زبان سے نکالنا ہے تو اس کو روکنا ہے. آپ نے فرمایا جب 6 سال کا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی اہمیت بتاؤ کے سامنے. 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ اور بستروں کو الگ کر دو. ایک بستر میں 2 3 لوگ ہرگز نہ لیٹے، نہ بھائی لیٹے، نہ بہن بھائی لیٹے، نہ بہنیں لیٹے. ایک بستر میں ایک آدمی لیٹے. یہ تربیت کی چیز ہے، یہ دین کی چیز ہے. یہیں سے تربیت شروع ہوتی ہے. آپ لاپرواہ، کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کا چھوٹا بچہ نماز کے لیے جا رہا ہے نہیں جا رہا، نماز پڑھنے کا عادی بن رہا ہے نہیں بن رہا، تو یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی، چھوٹ کے نہیں جا پائیں گے. کلکم مسئول کلکم مسئول وکل مسئول عن رعیتہ، کلکم راع وکلکم مسئول. تم سب کے سب جو ہو ذمہ دار ہو، سب سے تمہاری ذمہ داری پوچھی جائے گی. اولاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے ذرا بھی اولاد کی تربیت سے آنکھ پھیری تو کھٹیا آپ کی کھڑی ہو جائے گی. اللہ کیا بہت تگڑے پکڑے جائیں گے. اللہ کیا چھوڑا نہیں جائے گا. آپ کا بیٹا تھا، آپ کو موقع تھا، آپ اس کی بری باتوں پر ٹوکتے، اس کو بری باتوں سے دور رکھتے. آپ نے کچھ نہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تماشا ہے، گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہے، الٹی سیدھی باتیں ہو رہی، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کو کسی بات کی کچھ خبر نہیں. تو یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہے. آپ کو تربیت کرنا ہے، اولاد کا پورا خیال رکھنا ہے اور اس کی تعلیم اور تربیت. یہی بات ہے. اسی میں حدیث میں ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو کوئی سب سے قیمتی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو علم دے دے، تربیت دے دے، اچھا انسان، مہذب اخلاق والا، غریبوں سے ہمدردی کرنے والا، چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. تو یہ آپ کو سب سے قیمتی تحفہ. آپ نہ دکان دیجیے، نہ کاروبار دیجیے، نہ لاکھوں کروڑوں روپے دیجیے. آپ صرف تعلیم تعلیم یافتہ اس کو بنائیے، مہذب بنائیے، اچھا، اچھے مزاج، اچھی. تو یہ سب چیزیں بہت ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وحلالا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفاف والتقى والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والأخلاق والأسرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما تاما علما نافعا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یہاں کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ اس رمضان کے وصولنے والا ہم کو بنا، ہمیں اخلاق والا بنا دے، ہمیں کردار والا بنا دے. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمیں برے بندوں میں شامل نہ فرما. اے اللہ جنتیوں میں ہم کو شامل فرما لے. اے اللہ جہنمیوں میں شامل نہ فرما. اے اللہ ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ جنہیں تو نے ہم پر رحمت فرمائی، ہمیں رمضان عطا فرمایا، ہمیں رمضان گزارنے کا سلیقہ بھی پروردگار تو نے دیا، ہم نے اچھا رمضان گزار لیا. اے اللہ یہ رحمتیں یہ برکتیں ہم سے اوجھل نہ ہو، ہم سے دور نہ ہو جائے ہماری زندگی جب تک ہم زندہ ہیں. اے اللہ یہ رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگی میں شامل رہیں، ہماری زندگی سے جڑی رہیں. اے اللہ ہمیں ہر ایسی چیز عطا فرما دے یہ تیرے اللہ اور تیرے رسول کو پسند ہے، اللہ اور رسول کو پسند ہے. اے اللہ وہ تمام خوبیاں ہمیں عطا فرما دے، ایسی تمام برائیوں سے ہم کو دور کر دے جس سے اللہ جس کو تو ناپسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے تیری رحمت سے ہم دور ہو جاتے ہیں. اللہ اپنا خاص فضل فرما، اپنا خاص کرم فرما. ہمارے آنے کو ہمارے اب یہاں سے ہم جائیں گے، اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھر پہنچا، ہر طرح کی خوبیاں ہمیں عطا فرما. اے اللہ گھر میں گھر کے بچوں کو اے اللہ ہر طرح کی خوبیوں میں سے اللہ مالا مال فرما دے. اے اللہ یہاں ہم آئے ہم نے دعائیں کی، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے. ہمارے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں، احباب کے حق میں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کے حق میں. اے اللہ ہر طرح کے انعامات تو نے ہم کو ہمارے اوپر فرمائے. اے اللہ یہ خالص تیرا فضل و کرم ہے. تو نے ہمیں ہدایت دی، اچھے رمضان گزارنے کی ہمیں توفیق دی. اے اللہ ہم ان میں بھی ہو سکتے تھے جو بازار ٹہل کے رمضان گزار دیتے. اے اللہ یہ خالص تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے. اے اللہ ہم تیرا 100 بار 1000 بار لاکھوں بار شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تو نے ہمیں بری باتوں سے بچایا، رمضان کی نعمتیں اور اس کی جو اچھائی اللہ اس سے ہمیں مالا مال فرمایا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ خالص اپنے کرم سے، ہم پہ اصلاح نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگے، ہم تو خالص تیرا کرم کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ اپنے کرم سے صلی اللہ علیہ وسلم.